جسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا. عائشہ قربان جائے ہماری مائیں ان کے دوپٹے کے اوپر. حضرت عائشہ ان سے پوچھا گیا آپ کو نبی کی کیا بات فیسینیٹ کرتی ہے, آپ کو نبی کی کیا بات یاد آتی ہے, کوئی ایسی بات. حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کی قسم ہر بات فیسینیٹ کرتی ہے, ہر بات اعجاب والی ہے, ہر بات قابل تحسین ہے, لیکن نبی کی ایک عادت مجھے بڑی ہی عمدہ لگتی تھی اور میں حیران ہوتی تھی. کیا عادت؟ اس نبی جس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, جس کی عبادت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے قم اللیل الا قلیلا, پیارے حبیب کچھ کم عبادت کیا کریں, ساری رات نہ کھڑے ہوا کریں. لوگوں, وہ نبی جس کے سارے گناہ معاف ہیں وہ ساری رات کھڑا عبادت کے لیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس حکم کے باوجود میں نبی کریم کو دیکھتی آپ قیام میں ہوتے, میں سو جاتی, اٹھتی آپ قیام میں ہوتے, پھر آنکھ کھلتی آپ قیام میں ہوتے. لوگوں ساری رات وہ نبی اللہ کے سامنے کھڑا رہا جس کا کوئی گناہ نہیں. حضرت عروہ کیا بیان کرتے ہیں, امی عائشہ صحابہ کی بھی کیا تربیت تھی عجیب. کہتے ہیں میں آیا مارکیٹ سے, ماموں حضرت عائشہ کے پاس آتے, ان کے پاس آ کے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کھڑی ہیں نماز پڑھی, کچھ دیر بعد چلے جاتے. کہتے ہیں اچھا خاصا وقت گزار کے میں واپس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جس آیت کی تلاوت پہ امی عائشہ کو چھوڑ کے گیا اسی آیت کی دوبارہ تلاوت کر رہے. لوگوں کیا ہو گیا, ہماری عبادتیں, ہمارا درد عمل, ہمارا سوچ و فکر اس دنیا کے بارے میں کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد عمل کیا ہے. صحیح حدیث سے صحیح حدیث آپ کو ایک بیان کرتا ہوں, بڑی ہی عجیب حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل امین آئے, جن اوقات میں وہ نہیں آیا کرتے تھے, عام اوقات میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے اوپر تغیر دیکھا, ان کے چہرے کو بدلتا ہوا دیکھا. کہا کیا بات ہے جبریل, آج بڑے مغموم پریشان نظر آ رہے. جبریل امین نے مخاطب ہو کر کہا کہ جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا, وہ سفید ہوئی, پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا سرخ ہوئی, پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا سیاہ ہوئی. لمبی حدیث ہے. جہنم کے واقعات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں جہنم میں پیارے نبی ایک سوئی کے برابر اگر آسمان میں شگاف ہو جائے, جہنم اور آسمان کے مابین جو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے اس میں اگر شگاف ہو جائے تو زمین کے اوپر کوئی مخلوق زندہ نہ رہے. نبی سن رہے. پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر صرف جہنم کا دروغہ جہنم سے دنیا کی طرف چھانک لے, اس کی شکل کی ہیبت کو دیکھ کر ساری دنیا کی مخلوق مر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے, کہتے ہیں کت بس رونا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم کو روتا دیکھ کر جبریل امین رونا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں, کائنات کی کون دو ہستیاں رو رہی ہیں, ایک وہ جو گناہوں سے پاک ہے, دوسرا وہ جس کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہے انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن کسی عام رسول کے ذریعے نہیں آیا, یہ جبریل امین جیسے برکت اور برگزیدہ پیغمبر کے ذریعے آیا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, یہ بہت ہی عظیم رسول ہے, یہ اللہ کا ہمسایہ ہے, یہ عرش کے قریب رہنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور وہ فرشتہ رو رہا ہے, نبی کریم رو رہے ہیں. نبی کریم مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ روتے ہیں, آپ جبریل امین کہتے ہیں ہاں. ابلیس کو بھی اللہ رب العزت نے کبھی بہت مقام دیا تھا, مجھے کیا پتا میری تقدیر کے اندر اللہ نے کیا لکھا ہے, مجھے کیا پتا ہاروت ماروت کی طرح مجھے نہ آزمایا جائے. نبی کریم بھی رو رہے, جبریل امین بھی رو رہے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, او اللہ کے بندو, جہنم کو تم دونوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, تم دونوں جہنم سے بری ہو رہے. ایک مرتبہ نبی کریم کو متعدد مرتبہ, نبی کریم کے صحابہ کو متعدد مرتبہ یہ بشارت دی گئی ہے کہ جہنم آپ لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں. لیکن کیا انہوں نے اس بات کے بعد سستی کی؟ کیا انہوں نے اس بات کے بعد کوئی
عبادت میں کمی کی نہیں، اللہ کی قسم ان کی عبادت بڑھ گئی. اور ہم صرف ایک حدیث سن لیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں بلا حد داخل ہو جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہم عذاب کے پر مطمئن ہیں کہ کچھ دیر عذاب تو بدلے ہیں بلا حد تو جان چھوٹ جائے گی. یہ کتنا برا فلسفہ ہے، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے. جنت اور جہنم جب پیدا کی گئی، جبریل امین نے جنت کو دیکھا. مختلف حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں، بات کو اپنے موضوع کے ارد گرد بھی رکھوں گا. جبریل امین جہنم کو اور جنت کو دیکھتے ہیں. جنت کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اس کی نعمتوں کا پتہ چلے اور اس میں داخل نہ ہو. پھر جہنم کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اس کے عذابوں کا پتہ اور اس میں داخل ہونے سے بچ جائے. اللہ کہتے ہیں آپ دیکھ کے آؤ، آپ دوبارہ دیکھ کے آؤ. مفہوم بیان کرو. کیا جنت کو مشکلات سے، مشقتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے راستوں پہ راستہ کیا گیا. جبریل گھبرا گئے، کہتے ہیں اب تو مجھے خوف ہے شاید ہی کوئی بندہ جنت میں داخل ہو سکے. لوگوں وہ فرشتہ جو کتنا قدیم ہے وہ جنت کے راستے پہ آنے والی مشکلات کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کا کوئی بندہ اس میں داخل ہوگا بھی نہیں. اور جہنم کا راستہ جتنا خوبصورت اور مزین تھا، آسان تھا، خوشنما تھا، دل فریب تھا. جبریل امین کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے شاید ہی کوئی جہنم سے بچے. یعنی پہلے بات کچھ کر رہے ہیں، اب جو رستوں کی آسانی اور مشکلات کو دیکھ کر موقف بدل رہا ہے. تو لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے اس مکالمے کے بعد بات نکلتے ہیں اور انصار کے بچوں کو اور بچیوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم جو کچھ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے، اگر تمہیں علم ہو جائے تم کبھی مسکراؤ ہی نہ، تو تم کم مسکرایا کرو. اس دنیا کی اتنی فکر نہ کیا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو. عبداللہ ابن عمر ہیں سامنے، ان کو پکڑتے ہیں بیٹا سمجھ کے، سمجھایا بھی ہے نبی کریم نے، تلقین بھی کی، آواز بھی کیا، جہاد بھی کیا، سمجھایا بھی ہے مثالوں میں. ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی، کہتے ہیں بیٹا کن فی الدنیا کأنک غریب. ایک حدیث اگر انسان کا دل بدلنا ہو تو ایک نص سے کئی دفعہ بدل جاتا ہے، ایک حدیث سے بدل جاتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو میرے بیٹے، ایسے رہو کأنک غریب، گویا تم اجنبی ہو. یہ غریب اردو والا نہیں ہے، عربی میں اس غریب کا ترجمہ یہ ہے اجنبی رہو. کیا مطلب یہ کہ دنیا اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہو. تم دنیا کو حقیر جانو، دنیا تمہیں نہ پہچانتی ہو. ایک حدیث نصیحت کے لیے کافی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا ایسے گزارو کہ گویا دنیا میں کوئی تمہیں جانتا ہی نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا محدثین نے بیان کیا؟ پکا گھر بھی نہ بناؤ اپنے بیٹے کو، کسی کو بندہ جو مرضی نصیحت کرے. نبی کریم نے اختیار کی بھوک، کیا کہا اے اللہ، اگر اللہ کو کہتے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو رزق حلال فراہ دے دے اور وافر کھانا دے دے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اوتا، ایک لفظ ہے، ایک مٹھ برابر اتنا کھانا دے جس سے صرف اس کا پیٹ بھر جایا ہے. دعا کیسی مانگ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، امت کے لیے ایک رہنما اصول بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو امت کے لوگ نے اپنی اولاد کے لیے تو کچھ اور مانگا، امت کے لیے فراوانی مانگی، امت کے لیے رزق حلال کی کثرت مانگی، امت کے لیے مال و دولت مانگا، اور اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا کہ ایک وقت کا کھانا مل جائے، صرف اتنا کھانا مل جائے کہ ان کا پیٹ بھر سکے. عبداللہ ابن عمر کو یہی نصیحت کر رہے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بیٹا اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ایک میری اور نصیحت یاد رکھو، پھر مسافر کی طرح دنیا گزارنا. مسافر جب کسی سفر پہ جاتا ہے اس کے ساتھ مال و اسباب کتنا ہوتا ہے، اس نے ساتھ کیا گھر چلائے، کیا جائیدادیں ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کیا اربوں کروڑوں روپے ساتھ لے کے پھر رہا ہوتا ہے. نبی کریم نصیحت کر رہے ہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا. یہاں پہ اونچے اونچے محلات، اونچے اونچے بینک بیلنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پلازے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور صحیح حدیث ہے ابن آدم کا پیٹ اگر اس کے پاس سونے کی بھی وادی ہو، سونے کی وادی
پوری وادی کئی میل پہ پھیلی ہوئی سونے سے بھری ہوئی ہو تو کتنا بے وقوف ہے، کیا خواہش کرے گا ایک اور مل جائے، دو ہو جائیں گی تو کیا خواہش کرے گا تیسری بھی مل جائے، لیکن اس کا پیٹ صرف مٹی سے بھرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مفہوم حدیث اور رسالے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، انسان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی اپنی عمر جو گزارنی ہے اس سے زیادہ مال و اسباب جمع کر لیتا ہے اور کس کے لیے چھوڑ جاتا ہے؟ وارثوں کے لیے، اور پھر وارث اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی جس مال کو اپنے لیے بنا رہا ہے وہ بھی اس کا نہیں، مال وہی ہے جو انسان اللہ کی بارگاہ میں آگے بھیجے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم چاہتے ہو سارے کا سارا مال ہڑپ کر دو، جو کما رہا ہے وہی میں کھا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسا عذاب ہوگا کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ کے قید خانے جیسا کسی کا قید خانہ نہیں ہے، ڈر جانا چاہیے، دنیا اس طرح گزارنی چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر آگے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں ایک دن کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ مجھے یہ نصیحت کی تھی اور میں تمہیں اس نصیحت پہ عمل درآمد کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ کیا نسخہ جی؟ اپنی زندگی کو اس طرح گزارو، وہ تو نبی کریم کے الفاظ ہیں، اگلے الفاظ عبداللہ ابن عمر کے ذاتی ہیں۔ اگر صبح کا سورج دیکھو، اگر صبح کا سورج دیکھ لو تو یہ گمان نہ کرنا کہ آج رات بھی نصیب ہونی ہے۔ اس نصیحت کے پیچھے ایک بہت بڑا راز پن ہے۔ کیا ہے؟ محدثین مفسرین نے حدیث کی تفسیر میں بڑے واقعات ذکر کیے۔ ایک بات، صرف ایک بات سمجھنے کی ہے، آج ہم جتنے بیٹھے ہیں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کی قسم موت بھی انہی ایام میں سے ایک دن آ جائے گی، ایسا ہی دن ہونا ہے، اس دن میں کوئی فرق نہیں ہونا۔ آپ کو اور مجھے کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو یا مجھے پتا چل جائے آج اللہ کے سامنے پیشی ہے، آج اللہ کے سامنے پیشی ہے، آپ اور میں اللہ کی کیسی عبادت کریں گے؟ سچے دل سے بتائیے، پتہ لگ جائے 3 گھنٹے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، عبادات اور نمازیں اور ذکر اور عبادات کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے، جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے، وہ بڑھ جائے گا، وہی ہو جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جس دن کا سورج دیکھ لو یہ گمان نہ کرنا آج رات بھی نصیب ہونی ہے، اور اگر قسمت سے رات آ جائے تو کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ صبح کا سورج بھی نصیب ہونا ہے۔ اللہ کی قسم عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی اس کلیے کے مطابق گزاری ہے۔ خود ان کی زندگی ایسا بہترین نمونہ، صحابہ کی زندگی بھی ان کی کیا ہے، ان کے بیٹے کی بات سنیں، سالم بن عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا مشہور بادشاہ، ابھی یہ عمر کے پوتے ہیں۔ یہ تربیت کا سلسلہ کیسا چلتا ہے، یہ کیسا عمدہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نبی کی نصیحتیں انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کریں، شام بن عبد الملک آتے کہتے ہیں، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، حضرت عمر کا پوتا سامنے کھڑا، ان کا والہانہ استقبال کرتے، کہتے ہیں اے سالم حکم کیجیے، کوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنایا، میں خلیفہ ہوں، کوئی چیز آپ چاہتے ہو تو مجھے بتلا دیجیے، میں آپ کے پیش کروں، آپ کی خدمت میں رکھوں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ حضرت سالم کہتے ہیں کیا جواب ہے؟ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ بھی، ابھی یہ پوتے ہیں، صحابہ سے اگلی نسل ہے۔ کہتے ہیں ہشام، میں جس گھر میں کھڑا ہوں، جس گھر کے اندر کھڑا ہوں، مجھے اس گھر کے مالک کے سامنے تیرے سامنے ہاتھ دلاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ حشام بن عبد الملک کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، بادشاہ ہے، اتنی بڑی ریاست ہے کہ مسلمانوں کی ریاست اس کے بعد دنیا میں کبھی پھیلی نہیں، کب نہیں ہوئی ہے۔ حشام بن عبد الملک کو غصہ آیا، بات مورخین نے لکھا، دل میں عجیب تناؤ سا محسوس کرتا، باہر کھڑا ہو جاتا خانہ کعبہ کہ سالم باہر نکلیں گے تو میں ان سے پھر پوچھوں گا، یعنی اپنی توحید، بادشاہ کا عموماً مزاج ہوتا ہے، اس نے اپنی حدق محسوس کی، باہر کھڑا ہو گیا، لمبی عبادت کے بعد سالم باہر آئے، سامنے شام بن عبد الملک اسی طرح کھڑا، کہتے آپ بتائیے، آپ اس کے گھر میں نہیں ہیں، باہر آ چکے ہیں، حکم کیجئے، کوئی چیز عنایت کروں، اللہ کے بارگاہ میں سنو۔ کہتے ہیں آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟
آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ شاہ بن عبد الملک کہتے ہیں دنیا کا سارا خزانہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ کھول دیا ہے، حکم کیجیے دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں آپ منہ سے نکالیں آپ کی پوری نہ ہو جائے۔ سالم کیا طریقے الفاظ کہتے ہیں اے ہشام اللہ کی قسم دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جس کے گھر کے اندر کھڑا تھا، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، ہاں اگر مجھے دے سکتا ہے تو میرا مطالبہ ہے میرے کھاتے میں اپنی نیکیاں ڈال دے۔ لوگوں یہ وہ منہج ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے۔ لوگ آج دولت کے پیچھے پریشان، نیکیوں کے پیچھے دوڑنے والے کم ہیں، نیکیوں کے پیچھے دوڑنے والے کم ہیں، لیکن کامیاب وہی ہیں جو نیکیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نیکی کے راستے میں مشقت ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات، مشقت ہے، کوشش ہے، محنت ہے، لیکن مشقت ختم ہو جاتی ہے، اجر باقی رہتا ہے۔ مشقت ختم ہو جاتی ہے، جتنی مرضی بڑی محنت ہو، حج کرنے بندہ جائے، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن حج گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، اجر باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن گناہوں کا احوال اس سے الٹ ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، چند لمحوں کی لذت، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 3 گھنٹے کی فلم، یہ ساری کی ساری لذت ختم ہو جانی ہے، لیکن اس کا گناہ انسان کے ساتھ چلنا ہے، جس طرح اجر ساتھ چلتا ہے گناہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا،